آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ صدام حسین نے بعض پارٹی میں ہی شمولیت کیوں اختیار کی، حالانکہ اور پارٹیاں بھی عراق میں تھیں، اور ہم جانیں گے کہ غریبوں اور مظلوموں اور اسلامک اور عربی قوم کے بارے میں صدام حسین کے کیا نظریات رہے، اور ان کے بچپن کا ایک حیرت انگیز واقعہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شیر عراق کی ہسٹری جاننے کے لیے۔ بعض پارٹی میں شمولیت۔ عراق میں برطانوی حکومت ابھی بھی قائم تھی، اور اس کے خلاف جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں بھی اس میں حصہ لوں، لیکن 1957 میں جب میں 20 سال کا ہوا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ملک میں اکیلے کوئی کردار ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت عراق میں گنی چنی پارٹیاں تھیں جن میں سب کے نظریات الگ الگ تھے۔ نمبر 1 باعث پارٹی، نمبر 2 کمیونسٹ پارٹی، نمبر 3 آزاد پارٹی، نمبر 4 نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، اور نمبر 5 کردستان ڈیموکریٹک پارٹی، جن میں سے آزاد پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹیوں کے مقصد سے مجھے اتفاق نہ تھا، کیونکہ یہ کوئی نظریاتی پارٹیاں نہ تھیں۔ کمیونسٹ پارٹی عراق میں کمیونسٹ انقلاب کی داعی تھی اور عرب نیشنلزم پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ان کے خیال میں عرب حکومت کے نعرے کا اب وقت نہیں رہا، اور متحدہ عرب جمہوریہ کا قیام ایک خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ عربوں کو الگ الگ اپنی معیشت اور سیاست کرنی چاہیے۔ صاف لفظوں میں کمیونسٹ پارٹی عربوں کو متحد کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے عرب نیشنلزم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اور عربوں کے متحد ہونے سے انکار کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے کمیونسٹ پارٹی میں شرکت کرنا میرے ولی جذبات کی ترجمانی کے خلاف تھا۔ بعض پارٹی میرے نظریات سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ یہ پارٹی عرب اتحاد کی داعی آزادی اور جمہوریت پر یقین رکھتی تھی، اور جو یورپین کنٹری عراق پر طاقت کے زور سے حکومت کرنے آئے تھے، بعض پارٹی ان کے سخت خلاف تھی۔ میں نے اس پارٹی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اعلیٰ وجہ البصیرت سوچے سمجھے ہوئے اس میں شامل ہو گیا۔ میری عمر اس وقت 20 سال کی تھی۔ بعض پارٹی عرب دنیا میں بڑی تیزی سے مقبول ہو رہی تھی، لیکن عراق میں اس وقت صرف 300 ارکان تھے۔ میرے نظریات۔ صدام حسین کے سوتیلے بھائی ادہام لکھتے ہیں، صدام حسین بے حد نرم دل انسان تھا۔ وہ اپنے بچپن میں بھی بہت نرم دل اور غریبوں کے حالات سے فوری طور پر متاثر ہو جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ وہ کسی غریب اور مفلس بچے کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا تو اپنے کپڑے اسے اتار کر دے دیتا تھا۔ اس حالت میں گھر واپس آتا تو ڈانٹ ڈپٹ اور سوتیلے باپ کی مار کے لیے تیار ہو کر آتا تھا، یہاں تک کہ گھر والوں نے اس سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ اس کے کپڑے کہاں گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً صاحبزادے کا کسی غریب لڑکے کو دیکھ کر دل پسیج گیا ہوگا اور اپنے کپڑے اس کے نظر کر آئے ہوں گے۔ وہ اپنی عادت اور فطرت کے ہاتھوں مجبور تھا، وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی دلیر پیدا ہوا تھا، گھر والوں کا مارنا اس کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ غریبوں سے محبت اور سخاوت کی ایسی مثال آج کل کے بچوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ صدام اپنے نظریات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں یہ بڑا نازک موضوع رہا ہے کہ جب کسی نے ظلم، استحصال یعنی شوشن، معاشی ناہمواریوں، غربت و افلاس، جہالت اور نچلے طبقات کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو اسے اپنے نظریات کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ استحصالی قوتوں یعنی شوشن کر رہی طاقتوں نے سادہ لوح مسلم معاشروں میں مذہب کی راہ سے ان سب خرابیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جو غریبوں کے لیے آواز اٹھانے والے تھے انہیں کافر، ملحد، منکر، دائرے اسلام سے خارج، کمیونسٹ اور بے دین قرار دیا۔ حالانکہ دنیا میں غریب اور پسماندہ طبقات کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والا ہر فرد اور جماعت نہ تو کمیونسٹ ہے اور نہ ہی غریبوں کی حمایت اور سرمایہ داروں کی مخالفت کرنے والا دین اسلام کا منکر ہو سکتا ہے۔ اور آگے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو وہ شیر بیچ میں چٹان بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس وقت ٹاپک چل رہا ہے صدام حسین کے نظریات۔ پھر صدام حسین لکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بعض پارٹی کے تمام نظریات کی رہنمائی اسلام میں موجود ہے۔ اسلام ہر قسم کے استحصال یعنی شوشن کے خلاف ہے، اسی لیے اس نے سود، قمار اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کی اشرف المخلوق محنت کرے اور جد و جہد سے اپنا رزق حاصل کرے۔ محنت اور جد و جہد کے بغیر کمائی ہوئی دولت اسلام میں ناجائز تصور ہوتی ہے۔ اسلام روزی کو جائز طریقے سے کمانے کے راستے بھی بتاتا ہے، اور صدام حسین نے اقتصادی اور معاشی مشکلات کا حل اپنی 2 کتابوں الملکۃ الخاصہ اور المسورۃ الدولہ میں پیش کیا ہے۔ صدام حسین اس وقت کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور جامعہ قاہرہ مصر میں بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور آگے صدام حسین مشکات شریف کی حدیث کی مثال پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا،
یعنی غربت انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غریب کافر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ غریبی میں اللہ تعالیٰ پر طنز کستے ہیں اور شکوے میں ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو قریب کفر تک لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور آگے صدام سر لکھتے ہیں کہ ہم معاشرے سے غربت و افلاس کو ختم کر کے ایمان کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ آنے والے ایپیسوڈز میں جان جاؤ گے کہ کس طرح صدام حسین نے عراق کی غربت کو ختم کر کے مسلم امت کے ایمان کی بنیادیں مضبوط کی اور عراق کی سربلندی کی خاطر ہنستے ہنستے موت کو بھی گلے لگا لیا۔ صدام حسین کے نظریات کی لسٹ کافی لمبی ہے، اس لیے آپ کو ایپیسوڈ 4 میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کو ایپیسوڈز کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔